الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق اور اللہ ہی کے فضل و کرم سے گزشتہ چند ایک خطبات آخرت کے حوالہ سے آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں. آج کی نشست و مجلس میں ہم خواتین اسلام کے بارے میں چند ایک گزارشات سنائیں گے، اس امید اور اللہ کے ساتھ گمان سے کہ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں اور ہماری بیویوں کو بھی ان خواتین میں شامل کر دے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون. جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. یہ جنت کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یاسین کے اندر بیان کیا. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں. یہاں پہ میاں بیوی کا تذکرہ ہے. جنتی اور ان کی بیویاں فی ظلال علی الارائک متکئون. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے گھنے سایوں میں تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. جنت ہے اور جنت میں گھنے سائے ہیں جنت کے درختوں کے، اور وہاں پہ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے کہ یہ جنتی اور ان کی بیویاں
بڑے مزے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تکیے لگا کے۔ اس جنت کو پانے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر کچھ مشاکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے اس بات کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا من خاف ادلج، جو ڈر جاتا ہے اللہ خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہونے سے پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ کیا فرمایا؟ جو ڈر جاتا ہے قیامت کے دن سے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، الصراط سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ پھر رکتا نہیں، ہمیشہ چلتا ہے، مسلسل چلتا ہے، سعی کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، بھاگتا ہے کس کی طرف؟ جنت کی طرف۔ وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن ادلج، جو بھاگتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، سعی کرتا ہے، بالغ المنزلہ، وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ جو اپنی منزل کو پانا چاہتا ہے، اور سن رکھو کہ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، اور جنت کو پانا ہی ہماری منزل ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو پانے کے لیے ڈرنا ضروری ہے، اور جو ڈر جاتا ہے وہ رکتا نہیں، وہ نمازوں کا تارک نہیں، وہ استعداد ہونے کے باوجود حج کرنے میں سستی نہیں کرتا، بھاگتا ہے، اور جو صحیح کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، بھاگتا ہے، بالغ المنزلہ، آپ نے زبان نبوت سے گارنٹی دی کہ وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اس سے آگے آپ نے فرمایا الا، اے لوگوں نوٹ کر لو، خبردار ہو جاؤ، ان صلغۃ اللہ غالیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مال، اس میں کوئی شک نہیں، بہت مہنگا ہے، سستا نہیں ہے، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے۔ اے اللہ کے رسول کون سا مال اللہ خالق و مالک کا مہنگا ہے؟ آپ نے زبان نبوت اللہ کی وحی کے ساتھ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اے لوگوں اللہ کا مال جنت ہے اور وہ سستی نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تمہاری خواہشوں کو، تمہارے ارمان کو خریدنا چاہتا ہے، اس کے بدلے میں سودا کرنا چاہتا ہے تمہاری جانوں کا۔ اگر وہ مال چاہیے جو بہت مہنگا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی جان دینی پڑے گی، اپنی جسم سے ایک ایک قطرہ خون کا بہانا پڑے گا، اپنے بیٹوں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کی تمام تر خواہشات کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات کے اوپر قربان کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مہنگا مال خریدنا ہے تو اپنی نیندوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مہنگا مال چاہیے تو اپنی من چاہی مہنگی سے مہنگی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گی۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز ہماری وہ ہے جس کے پیچھے اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، لیکن مالک کو تو اختیار ہوتا ہے نا، وہ سستے داموں بھی بیچ سکتا ہے۔ ہمیں وہ مال خریدنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ بھی خبر دی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا حفت الجنہ بالمکارہ، جنت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں اس کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مصیبت ہے، صبر کریں، تکلیف ہے، صبر کریں، آپ کے سامنے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی جائز اور ناجائز سہولیات کا وہ انتخاب کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی صبر کریں، برداشت کریں، کسی نے زیادتی کی تو برداشت کریں، معاف کریں، بڑا اوکھا کام ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے نیچے جنت چھپی ہوئی ہے۔ دنیا کی آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، زیادتیاں، پریشانیاں، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنی ساری کی ساری زندگی کو اپنے آپ کو قید خانے کے اندر رہنا، اس کے نیچے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو چھپا رکھا ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور عیش و عشرت کی زندگی کے نیچے خوشیاں، دنیا کی رنگ رنگینیاں، آسائشیں، سہولتیں، اور اپنی من مانی سے زندگی کو بسر کرنا، خوشیوں کے اوپر ناچ گانا، ڈرامے اور فحش اور ڈانس اور یہ مووی مین اور یہ کیمرے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے فرمایا حفت النار بالشہوات، تمہاری عیش و عشرت اور شہوات کے نیچے جہنم ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو فرمایا کہ جاؤ ذرا جنت کا نظارہ کر کے آؤ۔ جبرائیل جاتے ہیں اور جنت کو ایک نظر دیکھنے کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم ہے، اس کے اندر ہر بندہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، ہر بندہ خواہش اور حسرت کرے گا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت کو مصیبتوں سے گھیر دو، آزمائشوں سے گھیر دو،
تکلیفوں کے اندر لپیٹ دو۔ پھر اللہ خالق و مالک نے فرمایا جبریل اب جاؤ، دیکھو تو صحیح۔ جبریل جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم ہے، مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ ایک بندہ بھی اس کے اندر داخل نہ ہو پائے گا۔ تو جنت کو پانے کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ جو نقشہ اللہ خالق و مالک نے سورہ یاسین کے اندر کھینچا ہے کہ جنت میں گھنے چھاؤں کے نیچے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، اس کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر صحیح کرنا پڑے گی، دوڑ لگانا پڑے گی۔ آرام سے چین سے بیٹھنا کسی بھی ایمان والے کے لیے لائق نہیں جب تک وہ مرنے کے بعد جنت کو نہ پا لے۔ اس کے بعد اللہ خالق و مالک نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ ذرا جہنم کو ایک نظر دیکھ کے آؤ، جس کا ایک حصہ دوسرے کے اوپر چڑھا ہے، ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے، جاؤ ذرا جہنم دیکھ کے آؤ۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل جاتے ہیں، جنت کو ایک نظر دیکھنے کے بعد لوٹتے ہیں اور اللہ خالق و مالک سے گزارش کرتے ہیں، اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم ہے اس کے اندر کوئی ایک بھی بندہ اس کے ہولناکی کو سننے کے بعد اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ خالق و مالک فرماتا ہے کہ میری جہنم کو خواہشات سے، شہوات سے، عیش و عشرت سے، اپنی منمانی زندگی سے ذرا گھیرے میں دے دو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے جبریل جاؤ ذرا جہنم کو ایک نظر اب کے دیکھ کے آؤ۔ جبریل جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم ہے، مجھے خدشہ ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ بچ نہ پائے گا، ساری کی ساری انسانیت جہنم میں چلی جائے گی۔ اس قدر جہنم خواہشات کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ جو دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو، اپنی شہوات کو، اپنی حسرتوں کو، اپنے ارمان کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق قربان کر دیتا ہے، پھر اللہ خالق و مالک اس کے نیچے سے اس کو جنت دیتا ہے، جہنم سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور جو ان راہوں پہ چل نکلتا ہے، جو ہی وہ مرتا ہے، اس کی قبر ہی اس کے لیے جہنم بنا دی جاتی ہے، کیونکہ شہوات کے نیچے جہنم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت سے فرماتے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ما رأیت مثل النار ناما، میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے سویا بھی ہو۔ جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے نیند نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو اچھے طریقے سے نیند پوری کرتا ہو، کہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا مثل الجنۃ ناما، اور جو جنت کا خواہش مند ہے میں نے اس کو بھی آرام سے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ مسلمان ہی کیا ہے کہ مؤذن آواز بلند کرتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور یہ سویا رہے کہ بیدار نہ ہو، اور جہنم سے بچنا بھی چاہتا ہے، جنت کو پانا بھی چاہتا ہے، پھر بھی اذانوں کے وقت سویا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ جو صحیح معنوں میں جنت کا خواہش مند ہے، جنت کا حریص ہے، وہ ٹھیک طریقے سے سوتا ہو، جب بیدار ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اذانوں سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، اور نہیں تو کم از کم جب صدا بلند کرتا ہے مؤذن فجر کی وقت اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، چھوڑو بستر کو، آؤ اگر جنت کے خواہش مند ہو تو پھر نیند سے بہتر تمہارے لیے نماز۔ آپ نے فرمایا ولا مثل الجنت نام طالبها، اور میں نے جنت کے طالب کو ٹھیک طریقے سے نیند پوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو گزارش یہ ہے اگر ہم اس جنت کو پانا چاہتے ہیں، اگر اس جنت کے پیچھے جانا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں دنیا کے اندر بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، اور اچھے طریقے سے نیند پوری نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہ پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آج کی نشست میں جتنے بھی تذکرے ہوں گے جنت کی خواتین کے، وہ حوروں کے تذکرے نہیں ہوں گے، وہ ساری کی ساری خواتین آدم کی بیٹیوں، حوا کی بیٹیوں میں سے ہوں گی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو صفت بیان کی، اللہ فرماتا وَلَهُمْ فِيهَا، اس جنت میں أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ دنیا کی عورتوں کا تذکرہ ہے، ان کی بیویاں ہوں گی جو بڑی ہی پاک دامن ہوں گی، بڑی پاکیزہ ہوں گی، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی شرم و حیا کی حفاظت کی ہوگی۔ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے جنتی مردوں کے لیے جنت کے اندر ان کی پاک اور صاف بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو ہمیشہ ان کے پاس جنت کے اندر رہیں گی۔
تو میری گزارش ہے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ خدا را اللہ کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گی، نمازوں کا اہتمام کریں گی، روزوں کا اہتمام کریں گی، شرم و حیا کی حفاظت کریں گی اور اپنے خاوندوں کی تابع داری کریں گی، فرائض و واجبات کو ادا کریں گی، اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو تنگ نہ کریں گی، تو پھر اللہ تمہارے بارے میں قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان کرتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 اپنی صفت کے لیے اٹھا کے دیکھ لینا، اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جس کو جس چیز کی لالچ دی جاتی ہے وہ چیز بہت مہنگی ہوتی ہے تو لالچ دی جاتی ہے۔ اے خواتین اسلام، تمہاری بہترین حالت کی لالچ اللہ خالق و مالک مردوں کو دیتا ہے، اگر بندے کے پتروں جیسا کام کرو گے تو پھر پاکیزہ بیویاں پاؤ گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ ہماری بہنوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے، فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ دنیا کی عورتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ قرآن مجید سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے فیہن خیرات حسان، اے لوگو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے کہ میں نے جنت کے اندر خوبصورت اور خوبصیرت بیویاں تمہارے لیے رکھی ہوئی۔ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، یہ حوروں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بنت حوا کا تذکرہ ہے، حوا کی بیٹیوں کا، آدم کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ خالق و مالک فرماتا ہے فیہن خیرات حسان، صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے اللہ خالق و مالک مردوں کو لالچ دیتا ہے کہ جنت میں میں نے خوبصورت اور خوبصیرت تمہاری بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ تو اللہ نے تمہیں اگر شرم و حیا کا دامن تھامے رکھو گی، اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرو گی تو اللہ تمہیں اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، دنیا کی جو عورتیں ہیں اے مردو بہترین صورت اور سیرت سے نماز کر میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی۔ آج جو دنیا کے اندر جن کو کوئی اچھی شکل و صورت اللہ نے نہیں دی، جو حسن اور جمال کے اعتبار سے اتنی اچھی نہیں دکھلائی دیتی، اللہ کی قسم جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تمہیں بہترین کمال کی صورت دے گا۔ شرط یہ ہے دنیا کے اندر خوب سیرت بن جاؤ۔ جو دنیا کے اندر سیرت کو اپنائے گی بے شک اس کی صورت اچھی دکھلائی نہ دیتی ہو، اللہ اس کو صورت بھی دے گا، سیرت تو اس کے پاس ہوگی، اللہ مزید جوار چاند لگا کے ان کے خامدوں کے لیے جنت کے اندر ان کو بٹھا دے گا، اور پھر اللہ تمہارے خامدوں کو لالچ دیتا ہے۔ فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے، جنت میں داخل ہو جاؤ اکیلے اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے۔ یہاں پہ گزارش یہ ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اگر یہ سننا چاہتے ہو حشر کے دن، قیامت کے دن اللہ خالق و مالک مجھے مخاطب کرے، آپ کو مخاطب کرے، ادخلوا الجنہ، ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم تم وازواجکم تحبرون، خوشی کے ساتھ چمکتے چہرے لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ میاں بیوی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے جوڑے کو توڑ دیا جائے، اللہ چاہتا ہے تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی مل جل کے بھاگو دوڑو، صحیح کرو، جستجو کرو، تگودو میں رہو کہ ہم نے جنت کو کیسے پانا۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو، اپنی گھر والیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، جس کا ایندھن، خوراک، پیٹرول، پتھر اور انسان ہے۔ جہنم کی آگ کن چیزوں سے بھڑکائی جائے گی؟ پتھروں اور انسانوں سے۔ جیسے ہم پیٹرول ڈالتے ہیں نا، کوئلہ ڈالتے ہیں آگ کو بڑھانے کے لیے، آج جو چولہا تیز کرتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ آگ کو بڑھانے کے لیے، اللہ اپنی جہنم کی آگ کو بڑھانے کے لیے انسانوں اور پتھروں سے کام لے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جب بچیں گے تو پھر ہمیں میاں بیوی کو آوازہ آئے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، خوشی اور خوشی کے ساتھ، چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ لے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا، قربان جائیں، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی نساء الدنیا، مجھے خبر تو دیجئے دنیا کی خواتین کے بارے میں، افضل ام الحور العین، کیا یہ جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی؟ اے میری بہنوں، اے ماں اور بیٹیوں، اللہ کے نبی کا جواب سنو اور پھر احسان مانو
اللہ اور اس کے رسول کا کہ تمہیں جنتوں کی عورتوں کے اوپر اللہ نے کس قدر فضیلت سے نوازا ہے؟ آپ نے جواب دیا والنساء الدنیا افضل من الحور العین، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی عورت حوروں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اور آپ نے مثال پتہ کیا بیان کی؟ آپ نے فرمایا کفضل الزہارۃ علی البطانۃ، کہ جس طرح آپ نے قمیض کے نیچے بنیان پہن رکھی ہے، آپ کی قمیض اچھی ہے یا بنیان اچھی ہے؟ قمیض کو بنیان کے اوپر فوقیت حاصل ہے کہ نہیں؟ یہ ظاہر ہے۔ بنیان تو نیچے پھٹی بھی ہو سکتی ہے، میلی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواتین اسلام سنو، جنت کی حوروں کے اوپر تمہارا مقام اس طرح ہے کہ جس طرح تم سوٹ زیبتن کرتی ہو اور تمہارے سوٹ کے نیچے قمیض کے نیچے شمیز ہوتی ہے، شمیز سے جس طرح تمہاری قمیض افضل ہے، جنت کی حوروں سے اس طرح تم افضل ہو۔ لیکن شرط کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرو، عقائد و نظریات کی اصلاح کرو، روزوں کا اہتمام کرو، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اپنے خاوندوں کی شوہروں کی فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، صلہ رحمی سے کام لو، قطع رحمی نہ کرو۔ اگر جنت کی اعمال اپنے ماتھے کا جومر بنا کے رکھو گی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جو جواب دیا کہ اس کی فضیلت حوروں سے کہیں زیادہ ہے، جس طرح شمیز کے اوپر قمیض کی فضیلت ہے، جس طرح بنیان کے اوپر قمیض کی فضیلت ہے، اسی طرح نیک اور صالح خواتین بنت حوا کی فضیلت حوروں کے اوپر ہے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قلت، اما جی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، یا رسول اللہ کے رسول بماذا، کس وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن اللہ عز وجل، یہ روزے رکھتی ہیں، یہ نمازیں پڑھتی ہیں اور یہ اللہ کی تمام کے تمام جملہ عبادات کو بجا لاتی ہیں، اس وجہ سے تمہاری فضیلت ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر جہنم کے اندر جل رہی ہوگی۔ کون سی فضیلت، کون سی قمیض، کون سا مقام اور کون سی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گی اگر تم نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، اور اگر تم نے بن سور کے غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے حسن کو پیش کیا، اگر تم خوشبو لگا کے باہر نکلی تو پھر کچھ نہیں، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، انس بن مالک راوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں نکلنا، وہ صبح کا وقت ہو، وہ شام کا وقت ہو، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آگے چلیے، آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً فِي مِن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ طَلَّعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَالْمَلَأَتُ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر جنت کے اندر جنت کی عورت ایک نظر دنیا کو دیکھ لے، یہ کن عورتوں کا تذکرہ ہے؟ اللہ کی قسم حوروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ جاؤ کسی اہل علم کی طرف رجوع کرو، یہ کن عورتوں کا تذکرہ ہے؟ آپ نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والی عورت ایک نظر اگر دنیا کے اندر جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ساری مسافت کو روشن کر دے۔ سورج کیا چیز ہے؟ جاؤ دیکھو، امریکہ فون کرو اور مختلف ممالک کو دیکھو، اس وقت اندھیرا ہے، رات ہے، لیکن اگر جنت میں داخل ہونے والی ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بیوی جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک جھلک دنیا کو دکھا دے، جھانک لے، تو مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر۔ یہ ہے تمہاری فضیلت، یہ ہے تمہاری قدر اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرو، اگر با شرع رہو، با نمازی رہو، با دین رہو اور با پردہ رہو، اگر محرم اور غیر محرم کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرو گی، زبانوں کی حفاظت کرو گی، خامد اور شوہروں کی خدمت کرو گی، نافرمانی نہ کرو گی، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کی ایذا تکلیف نہ دو گی، فرائض و واجبات اگر اچھے طریقے سے ادا کرو گی، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم جنت میں اگر چلی گئی، ایک نظر تم دنیا کے اندر دیکھو گی تو تمہاری روشنی اتنی زیادہ ہے، سورج کیا چیز، چاند کیا چیز ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری خوشبو اتنی ہوگی پوری دنیا کے فضا کو معطر کر دے گی،
آج دنیا کی خوشبو سے بچ جاؤ، تمہاری خوشبو غیر محرم مردوں کی ناکوں تک نہ جائے، ادروائز ایسا ہوا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں زانیہ قرار دیا ہے۔ جو خوشبو لگا کے گھر سے نکلے اور اس کی خوشبو غیر محرم مردوں تک پہنچے، فہی زانیہ فہی زانیہ فہی زانیہ، یہ میرے الفاظ نہیں، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں، اللہ خالق و مالک کے الفاظ ہیں۔ اس دنیا کی خوشبو سے بچ جاؤ گی تو پھر اللہ خالق و مالک تمہیں ایسی خوشبو عطا کرے گا کہ پوری دنیا تمہاری خوشبو سے معطر ہو سکتی ہے۔ اور یہی پر بس نہیں، تم اتنی زیادہ قیمتی ہو، آپ نے فرمایا والا نصیفھا علی رأسھا، اس جنت کی عورت کے سر پہ جو دوپٹہ چھو جاتا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ خیر من الدنیا وما فیھا، تمہارے سر پہ جو دوپٹہ چھو جائے گا، اللہ کے نبی اس کی قیمت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت کی خاتون کے سر پہ جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا، اگر تمہارے سر کو چھونے والا دوپٹہ اتنا زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے تو تمہاری اپنی ویلیو کیا ہوگی؟ تمہاری اپنی ویلیو کیا ہوگی؟ اور مشکل نہیں اس ویلیت کو پانے کے لیے، بالخصوص تمہارے لیے گھر میں بیٹھی ہو ٹکی رہو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، گھروں کے اندر اقرار پکڑو، بازاروں مارکیٹوں کے اندر دکانداروں کے لیے فتنے کا باعث کیوں بنتی ہو؟ بن صبر کے اپنے حسن کو منظر عام پہ کیوں لے کے آتی ہو؟ جانتی ہو کہ دنیا میں کوئی ایک نظر بھی ایسی نہیں جو غیر محرم ہو اور تمہارے لیے خیر کا باعث ہو۔ آج کل تو یقین مانے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ایسی بدبختی سے امت مسلمہ کے مردوں کو، باپوں کو، بھائیوں کو، محرم مردوں کو اپنی پناہ کے اندر رکھے۔ آج تو سکے باپوں سے بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ ایسی ایسی خبریں آتی ہیں اللہ کی قسم جس کا تصور بھی نہیں تھا، اور تم غیر محرموں کے سامنے اپنے حسن کو پیش کرتی پھرتی ہو اور بھڑکیلے لباس پہن کر، چست لباس پہن کے مسلمانوں کی محافل کے اندر وہ چار چاند لگاتی ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم مردوں کو بھی ہم اپنی خواتین کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کی عورت کے سر پہ جو دوپٹہ ہے وہ دنیا کے اندر ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ یوم القیامہ، جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو دوسرا داخل ہوگا گروہ ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہر ایک جنتی کے ساتھ 2 بیویاں ہوں گی۔ کتنی؟ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یاد رکھنا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جنت میں جتنے مرد داخل ہوں گے وہ 2 بیویاں ساتھ لے کے داخل ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی ایسے بھی ہوئے جن کی ایک ہوئی تو اللہ خالق و مالک حوا کی بیٹی میں سے ایک اور اس کو عطا کر دے گا۔ اگر ایسا مرد ہوا جس کی ایک ہے یا 2 4 ہیں، ایک بھی بدقسمتی سے جنت میں داخل نہیں ہو سکی، تو اللہ خالق و مالک اپنی جناب سے کچھ ایسی خواتین جو کماری دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں اور یا کوئی ایسی خواتین جن کے مرد جہنم میں چلے جاتے ہیں، اللہ خالق و مالک ہر آدم کے بیٹے کو 2 دنیا کی بیویاں عطا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سے سوال کیا گیا کہ جنت میں کثرت کن کی ہوگی، مردوں کی یا بیویوں کی؟ انہوں نے دلیل کے طور پہ یہی حدیث بیان کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا تم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان نہیں سنا کہ آدم کا ہر بیٹا 2 بیویاں لے کے جنت میں جائے گا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنے مرد ہوں گے جنت میں ان سے ڈبل تعداد خواتین کی ہوگی۔ اور وہ حدیث بھی ساتھ ملا لیں کہ میں نے جہنم کے اندر تم عورتوں کو زیادہ کثرت سے دیکھا ہے، تو ان دونوں حدیث کو ساتھ ملا لیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر تعداد حوا کی بیٹیوں کی زیادہ ہے آدم کے بیٹوں سے۔ میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں خوب اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے جواب میں جب انہوں نے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا، المرأة منا تتزوج الزوجین والثلاث والاربع، اے اللہ کے رسول ہماری ہم عورتوں میں سے جو دنیا میں 1 2 3 یا 4 شادیاں کرتی ہیں اپنے خاوندوں کی وفات کی وجہ سے، بیوہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے رسول مجھے بتلائیے، فتدخل الجنہ، اتفاق سے وہ 4 بندے یا 2 کسی کے خاوند تھے وہ سب جنت میں چلے گئے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ خاتون وہ بھی جنت میں چلی گئی، وہ کس کا انتخاب کرے گی؟ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے جواب میں یہ بیان کیا، فتختار، اللہ خالق و مالک اس عورت کو اختیار دے دے گا، اس کو با اختیار بنا دے گا
کہ دنیا کے اندر جس نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اچھا سلوک کیا ہے، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آیا ہے، اس کو اپنا لو. تو وہ عورت اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہے گی، یا ربی ان ھذا کان احسنهم معی خلقا، اے اللہ یہ جو خامند ہے چاروں میں سے، تینوں میں سے، دو میں سے، یہ وہ خامند ہے جو اس نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا اخلاق برتا تھا. دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے مجھے ڈیل کرتا رہا، دار دنیا. اور کیا کہتی ہیں؟ فزوجنیہ، میری شادی اس کے ساتھ کروا دے. اے خامدو، اے مردو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دینے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کیا کہا؟ یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا وبالآخرہ. اے ام سلمہ، خوش اخلاقی، اعلیٰ اخلاق دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پہ سبقت لے گیا ہے. بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ جب تمہارے دائرہ کار سے، تمہاری فرما برداری سے، تمہاری اطاعت سے باہر نکلتی ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کے ماں باپ کو بلاؤ، ان کے عزیزوں کو بلاؤ، اور ہو سکے تو ان کی کچھ نہ کچھ مار پیٹ بھی کرو، چہرے پہ نہ مارو، زخم نہ ہو، نشان نہ ہو. ان کو تابعداری سکھانے کے لیے، ادب سکھلانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا گھر کے اندر کوڑا لٹکا کے رکھو. تمہاری پوزیشن، تمہاری طبیعت، تمہارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم تمہاری مردانگی کے ہوتے ہوئے وہ جہنم کی راہوں پہ نہ جا سکے. لیکن کبھی بھی بد اخلاقی، کبھی بھی اس کے چہرے پہ، کبھی بھی اس کے جسم پہ نشان، کبھی بھی اس کو گالی، کبھی اس کے ساتھ کسی قسم کی بد اخلاقی کی اجازت اللہ کے رسول نہیں دیتے. بلکہ فرمایا ام سلمہ دیکھو، خوش اخلاقی دنیا اور آخرت کا نام بھی لیا، ساری کی ساری بھلائیاں اور حسنات کے اوپر سبقت لے جانے والا کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق ہمیں عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوش اخلاقی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری بہنوں کو، ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں کو، بیویوں کو اللہ تعالی ان راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو جنت میں جانے کے بعد بہت مہنگی ہو جاتی ہیں، کہ ان کا دوپٹہ بھی پوری دنیا کی چیزوں سے افضل ہو جاتا ہے. اللہ ہماری خواتین کا شمار ایسی خواتین کے اندر فرما دے. آمین یا رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میں آج کی نشست میں ضرورت کے پیش نظر آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے، اللہ کے لیے اپنے رب کو پکاریں، التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہماری مسجد کی توسیع شروع کروانے کے بعد کمپلیٹ کروا دے، اور اللہ ہماری بابڈا ڈون کی سوسائٹی کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ عذر نہیں، کوئی کمی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ضرورت بھی ان کے سامنے ہے. آج اگر کوئی مسجد میں وابڈا ٹاؤن کی سوسائٹی کا اگر کوئی ممبر ہے، اگر نہیں تو ان تک یہ پیغام پہنچائے کہ آج یہاں پہ ہمارے بھائی نماز پڑھنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں، بارش کی وجہ سے بہت سے لوگ کھڑے ہیں اور بارش ہے، موسم بھی سرد ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں توفیق عطا فرمائے کہ جلد از جلد ہماری مسجد امن کی توسیع کو شروع کروا دیں، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے اس کو کمپلیٹ کروا دیں، تاکہ کم از کم نماز پڑھنے کے دوران ہمارے ان بھائیوں کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اس میں تاخیر ہے، سستی ہے، تو لمحہ فکریہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو جلد از جلد توفیق عطا فرمائے. میری گزارش ہے محترم جناب، ہمارے مسجد امن کے نمازی ہیں ڈاکٹر ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ ڈسکا ڈیوٹی کرنے کے بعد واپس ان کی گاڑی پھسلنے کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، شدید چوٹیں آئی ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو تندرستی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ خالق و مالک ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مسلمان جس کسی بھی بیماری، پریشانی، مصیبت اور آزمائش میں گرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے احوال پہ رحم فرما دے. جو اس لمحے تک دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ان کی بیماریوں کو ان کے لیے گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ بنا دے. وما توفیقی الا
بالله عليه توكلت وإليه أنيب